اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب تعریفیں عظمتیں اللہ رب العالمین جل شانہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش فرش کے لیے جنات حیوانات نباتات تمام تر تخلیقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوگر ہوئے۔ معزز و مکرم ناظرین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 14 اگست کا دن گزرا ہے۔ جشن آزادی کے خوبصورت ماحول میں تمام مسلمانان عالم نے تمام پاکستانیوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ مجھے صرف یہ بات عرض کرنا ہے، جشن منانے کا انداز اگر اسلامی نہ ہو تو آپ کا وہ جشن آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ سڑکوں پر رکاوٹ کر کے یوم آزادی کے ملی نغمے چلا کر نماز کے اوقات میں بھی مساجد میں نماز کے دوران بھی ڈھول کی اور ملی نغموں کی آوازوں کی وجہ سے نمازیوں کی ڈسٹربنس احتیاط بڑی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محتاط زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے متعلق بڑی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان رشید میں بھی اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر نماز کی فرضیت، فضیلت، اہمیت اور تلقین نماز کا ایک خوبصورت عنوان قائم کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان رشید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کی پابندی کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ ارشاد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند فرما۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی آیات موجود ہیں۔ ناظرین گرامی، رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ نے روح اور دل کے ساتھ سنبھال لینا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پچھلے دنوں موت کے حوالہ سے یہ فرمان خدا سن لیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم عارضی زندگی گزارنے آئے ہیں، یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے پردہ کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اس دنیا سے رخصت حاصل کرنا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ اپنی اپنی باری میں سب داعی اجل کو لبیک کہہ جائیں گے۔ قیامت قائم ہوگی، مالک یوم الدین ہے۔ قیامت جو سب سے پہلا سوال بندہ مومن سے ہوگا وہ نماز کے متعلق ہوگا۔ نبی کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ آپ تم جانتے ہو کہ کسی گھر کے باہر نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت بندہ اس میں غسل کرے، تو یہ بتاؤ کہ 5 وقت غسل کرنے والے کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا سیدی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں ہو سکتا۔ تو کونین کے سلطان نے فرمایا جس نے 5 وقت کی نماز پڑھی اس کے ذمے بھی گناہ باقی نہیں، اللہ سب گناہ معاف فرما دے گا۔ حضرات گرامی، میں آپ کو بڑی خوبصورت، بڑی محبوب، مرغوب، برکت، رحمت اور مہربانی والی، کرم نوازی والی فضائل اور نماز کی برکات کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس کے جسم کے بالوں کی تعداد کے برابر 1 ماہ کی عبادت درج فرما دیتا ہے، اور اس کی قبر فراخ ہوتی ہے۔ پھر جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی جان کنی جب روح قبض ہوگی اس وقت آسانی فرمائے گا۔
اور جب بسم اللہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے. سب کہو سبحان اللہ، سب بڑی محبت سے کہو سبحان اللہ. صرف 4000 نیکیاں ہی نہیں بلکہ 4000 برائیاں مٹاتا ہے، 4000 درجے بلند ہو جاتے ہیں. پھر جب نمازی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالی حج یا عمرہ ادا کرنے کے ثواب کے برابر اس کے نامہ اعمال میں خیر نازل فرما دیتا ہے. اور جب بندہ مومن نمازی رکوع کرتا ہے تو گویا احد پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خیرات کرنے کا اجر نصیب ہو جاتا ہے. اور جب سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو گویا اس نے آسمان سے نازل شدہ تمام کتب سماویہ کا مطالعہ کر لیا. اور جب سر اٹھا کر کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ تو اللہ نگاہ رحمت سے اس کو دیکھتا ہے. ذرا ایک مرتبہ تمام کہو کہ سبحان اللہ. جب آپ کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اس پر نگاہ رحمت ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سجدہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی سورتوں اور تمام حرفوں کی تعداد کے برابر غلام آزاد کرنے کا اجر عطا کیا جاتا ہے. اور جب بندہ سبحان ربی الاعلی کہتا ہے تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں جنوں شیاطین و انسانوں کی تعداد کے برابر نیکیاں درج کرتا ہے. اور جب بندہ التحیات پڑھنے لگتا ہے تو اللہ اس کو غازی جتنا ثواب عطا کرتا ہے. اور جب سلام پھیرتا ہے اور نماز سے فراغت پاتا ہے تو اللہ اس پر دوزخ کے تمام دروازے بند فرما دیتا ہے اور بہشت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہ جس دروازے سے چاہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرے دوستو، نماز سے محبت کیجئے. آپ بیمار ہیں پھر بھی پڑھ لیجئے، آپ خوشحال ہیں کسی حال میں بھی ہیں، آپ کو اور مجھے نماز نہیں ترک کرنا. یاد رکھ لیجئے بے نمازی کی کوئی زندگی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ پر ایک کتاب میں میں نے 5 وقت نماز ادا کرنے کے بارے میں جو عنایات ہوتی ہیں وہ میں نے دیکھی تو میں نے آج آپ کے لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو شخص مرد عورت 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ اسے 13 اعزازات عطا فرماتا ہے. اللہ اسے 13 سعادتیں عطا فرماتا ہے. ذرا توجہ سے سنیے. اور جو کوئی کاپی کاغذ پاس ہو تو درج کر لے، نوٹ کر لے، تو اس کے لیے بھی نفع بخش ہوگا. بار بار پڑھے گا تو نماز کی محبت نصیب ہو جائے گی. ماشاء اللہ آمین. سب کے لیے، سب کی خدمات میں سلام، سب کو وعلیکم السلام. پہلا جو اعزاز نمازی کو نصیب ہوتا ہے، نمازی کے لیے اللہ نے بڑی بہار رکھی ہے. بے نمازی کے لیے عذاب ہے، نمازی کے لیے ثواب ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے اس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، اس کا بدن بیماریوں سے پاک اور محفوظ ہو جائے گا. وہ فرشتوں کے حصار میں رہے گا جو اس کی حفاظت کے لیے مامور ہوں گے. اس کے اہل خانہ پر برکت نازل ہوگی. اس کے بسترے پر پاک لوگوں کے آثار ہوں گے. خدا اس کو عذاب قبر سے بچائے گا. پل صراط سے وہ آندھی کی طرح گزر جائے گا. اللہ اس کو دوزخ کے عذاب سے رہائی عطا فرمائے گا. نمازی کے حساب کتاب میں سختی نہیں ہوگی. نمازی قیامت کے دور روز پیارے آقا و مولا نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے، اس کے لیے شفاعت فرمائیں گے. اللہ تعالی نمازی کو مالدار لوگوں کے روبرو خلعت اطاعت عطا فرمائے گا. اللہ اس کو ان لوگوں کے سامنے جگہ دے گا جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا. سب سے بڑھ کر نمازی پر جو مہربانی ہوگی اللہ اسے اپنا دیدار عطا فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نماز دین کا ستون ہے. اور میں نے ایک اور کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ دیکھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے
اور اس کی ادا کرنے میں 10 عمدہ باتیں حاصل ہوتی ہیں. 13 اعزازات سنیں، اب 10 عمدہ باتیں بھی سنیں تاکہ پکے نمازی بن جائیں. دنیا اور عقبہ میں عزت اور آبرو حاصل رہتی ہے. حصول علم و نیکی میں قلبی نور حاصل ہوتا ہے. نمازی کو جو مہربانیاں اور جو انعام ملتے ہیں ان میں یہ کہ بدن تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. عبادت الہی دعا کے قبول ہونے میں اس کو اللہ تعالیٰ اعزاز عطا کرتا ہے. نماز نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتی ہے. نماز قبر کی تاریکی کی تنہائی کا رفیق ہے. حور و قصور کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے میوے جات کھانے کو ملیں گے اور جہنم کی آفتوں سے محفوظ رہے گا. روز معاشر نمازی سے اللہ راضی رہے گا اور بہشت کی دل پسند نعمتوں کے علاوہ نمازی کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ آپ تمام کے صدقے مجھے اور اپنی رحمت کے صدقے ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. آمین. بڑی محبت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک دروشی پڑھیے جی. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ شریف. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورہ انشراح کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آمین. سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائیں. اوراد ختم خواجگان نقشبندیہ
پڑھنے والے خوش نصیب ساتھیوں بڑی محبت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آمین اللہم یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات آمین اللہم یا کافی المہمات یا کافی المہمات یا کافی المہمات آمین اللہم یا دافع البلیات یا دافع البلیات یا دافع البلیات آمین اللہم یا حل المشکلات یا حل المشکلات یا حل المشکلات آمین اللہم یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض آمین اللہم یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات یا رافع الدرجات آمین اللہم یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب یا مفتح الابواب آمین اللہم یا منزل البرکات یا منزل البرکات یا منزل البرکات آمین اللہم یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین یا دلیل المتحیرین آمین اللہم یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا یا غیاث المستغیثین اغثنا آمین اللہم یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات یا مجیب الدعوات آمین اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اللہم آمین 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 درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم آمین یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز یا لطیف یا قوی یا عزیز آمین یا سلام یا اللہ 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 آمین درود شریف حلقہ ذکر اللہم صلی علی نبی صلی علی محمد
اللہم صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی محبوبنا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ہم سفر یاران طریقت خواتین و حضرات، بڑی الفت سے نفی اسبات کا ذکر فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ درود تاج سماعت فرمائیں۔ گنبد خضرا کا تصور فرما کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک سن کر پڑھ کر دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والألم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم
واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم سیدنا محمد ابن عبد اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وأصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 آمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے پاک پروردگار ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آج کی محفل ذکر و درود و ختم خواجگان نقشبندیہ کا ثواب ہم اپنے پیارے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور سرور انبیاء علیہ السلام کے صدقے تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام صحابیات امہات المومنین خلفاء راشدین اہل بیت عظام شہیدان بدر شہیدان احد شہیدان کرب و بلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں قبول فرما اللہ تعالی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کاملین علماء ربانیین نبی پاک کی امت کے تمام صوفیاء اولیاء اتقیاء اصفیاء مومنین مومنات مسلمین مسلمات سب کی ارواح پاک کو اللہ تعالیٰ یہ کلام حکیم ختم خواجگان ذکر اذکار پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبولیت نصیب فرما اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر کا ثواب نبی پاک کی ساری امت مرحومہ بالخصوص مرشد گرامی حضرت خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما اللہ جتنے بھی ناظرین سب کے ماں باپ کو سب کے عزیز و قربا کو ایمان والوں کو ایمان والیوں کو اللہ یہ احسان ثواب کرتے ہیں تو قبول فرما اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر کا ثواب میں اپنے والدین کریمین اپنے نانا نانی دادا دادی عزیز و قربا ایمان والے سب کے ماں باپ سب کے رشتہ دار سب کے نانا نانی دادا دادی سب مرحومین کی روحوں کو احسان ثواب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما الہ العالمین احتشام قدیر چٹھا صاحب اور ان کے تمام گھر والوں پر رحمت کی نظر رائے پروفیسر رائے اعجاز صاحب اور اس جماعت میں جتنے شامل ہیں اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما اللہ تعالیٰ تیرے سوا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے اللہ ہم نے تیرے محبوب علیہ السلام سے سنا کہ تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے اے اللہ کریم آج سب کی دعائیں قبول فرما اللہ ہم سب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما ہر لا اولاد کو اولاد عطا فرما ہر اولاد والی کی اولاد کو تقوی عطا فرما اللہ ہماری تنگ دستیاں دور فرما اللہ ہمیں خوشحال فرما اس جہاں میں بھی خیر عطا فرما قبر میں بھی مہربانی فرما حشر کے میدان میں بھی اپنے محبوب کی شفاعت کا حقدار کر دے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ نمازی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ ٹوٹے پوٹے سجدے تیری شان کے لائق کیا کر سکتے ہیں ہم تجھ سے فریاد ہے ماں جی سرکار کے صدقے اس محفل میں جتنے تجھے محبوب ہیں ان کے صدقے اللہ سب کی دعائیں پوری فرما سب کے بیوی بچوں کی خیر فرما جو جاب لیس لوگ ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما اللہ تعالیٰ جو من میں آتا ہے تو کریم ہے کرم فرما اللہ تعالیٰ
سب کی دعائیں منظور فرما. باجی شاہدہ صدیقی صاحبہ، عالمہ مصباح بیٹی صاحبہ، ماجی سرکار اور جتنی بہنیں اور تمام گھروں میں جتنی خواتین اسلام ہیں، شاہد سلیمی صاحب کے بچے یہ بھی نمازی، اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ احمد خواجہ صاحب کی اہلیہ سب کی بیوی کو صحت، سب کے بچوں کو صحت، سب کے بچوں کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما. کل امت مصطفیٰ پر مہربانی فرما. 14 اگست کے دن پر اللہ یہ جشن آزادی پر ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے مہربانیاں فرمائی. اے کریم اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستانیوں کی حفاظت فرما، کشمیریوں کی مدد فرما، لبنانیوں کی مدد فرما. اللہ کریم تمام امت مسلمہ کی مدد فرما. نبی پاک کی ساری امت پر رحمت کی نظر فرما. اے پاک پروردگار، اے خالق و مالک اللہ، ہماری لغزشیں غلطیاں معاف فرما. گناہوں سے نفرت، نیکیوں کی محبت، نمازوں کی توفیق، تلاوت کی توفیق، سجدوں کا نور، ذکر الہی کی چاشنی اور اللہ درود پاک کی کثرت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے. اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے، بیبیوں نے، مردوں نے، جہاں سے بھی جو بھی میرے حضرت صاحب مرید اور سنگی بیلی جہاں سے جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے فرمایا، اللہ تو سب کی دعائیں قبول منظور فرما. سب کی بے چینیاں، پریشانیاں، اضطراب دفع فرما، رفع فرما، فضل فرما، کرم فرما، مہربانی فرما. رحم کے مستحق لوگ ہیں، ہم سب پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ جو جھولی پھیلا کے بیویاں بیٹھی ہیں، جو مرد بیٹھے ہیں، اللہ تو سب کی دعائیں پوری فرما لے. سب کی جھولیوں کو خیر اور خیرات سے مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی حبیبہ الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین محترم، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. درخواست کرتا ہوں کہ ہر ساتھی اپنی فیس بک پر اس کو شیئر کر دے، تاکہ جہاں تک نبی پاک کے ذکر کی گونج جائے گی، خدا کے ذکر کی خیر جائے گی، بھلا آپ کا بھی ہوگا. اللہ آپ کو خوش رکھے. یار زندہ صحبت باقی. باجی شاہدہ نے کثیر دعائیں عطا کی ہیں، آپ سب میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. فی امان اللہ و رسولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.